بیٹیاں تو اگلے گھر چلی جاتی ہیں اور جب وہ آتی بھی ہیں تو وہ اپنی خدمت کرواتی ہیں، اور وہ مطلب نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی طرح بن جائیں بہویں، جبکہ بیٹیاں تو لاڈ اٹھواتی ہیں، پڑھائی میں بیزی ہوتی ہیں، آپ ان کی تربیت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نارملی جو ہمارے یہاں ایک پیٹرن ہو گیا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، پھر اگر شادی کا موقع آ گیا چلی گئیں، اگلے گھروں میں چلی گئیں، اب جب واپس آتی ہیں تو بات یہ کہی جاتی ہے کہ بیٹیاں بھی تو خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی، اس طرح کی بہویں بھی کریں، جبکہ نارملی بیٹیاں میرے خیال میں خدمت زیادہ کرا رہی ہوتی ہیں، ہم بڑے ٹیکنگ اینڈ پہ رہتے ہیں ایز اے بیٹی، اپنے ماں باپ سے ہمیشہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہوتی ہیں، لیکن ان کی ساری غلطیوں کو ہم ٹالریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی فائزہ، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ماں، بیٹی، ساس، بہو، یہ رشتے ہم جو ہے نا تھوڑے سے میکس اپ کر رہے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے، سوسائٹی کو دیکھیے، بدل گئی سوسائٹی، بیٹی کا رول جو ہے وہ بدلنا تو نہیں چاہیے، لیکن بیٹی کی مصروفیات تو دیکھیں کہ آپ اسے ابھی ہوش کی آنکھ نہیں کھلتی تو اسکول بچوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور بچے پڑھتے رہتے ہیں، جو ہی اسٹڈی سے فارغ ہوئے یا وہ جاب کر لیتے ہیں یا ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ بالکل۔ اب شادی کر کے جب آپ اگلے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو صورتحال بدلتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک لیول تک ماں کام کرتی ہے، اگلے لیول پر ساس نے کام کرنا ہے۔ اب یہ کہ بیٹی کا واپس آ کے اپنے گھر میں خدمت کروانا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ بیٹی کا رائٹ ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ آپ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے جتنی ایفرٹ کر رہے ہو، ایک بیٹی جتنی ایفرٹ کرتی ہے بہو بن کے، اسے بہرحال پھر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ان نون ڈسٹنس کی، تو جہاں ان نون ڈسٹنس ہے تو ایسے فرد کو ضرورت ہے کہ وہ واپس آ کے جہاں ڈسٹنس نہیں ہے تھوڑا ریلیکس کر سکے، صحیح، ان چیزوں کو سالو کر سکے، تھوڑا یعنی اس کو بھی سوچنے کا اور کام کرنے کا وقت مل سکے تاکہ وہ ریفریش ہو کے دوبارہ اپنے رول کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ تو دونوں ماؤں کا کام ختم نہیں ہوتا، لیکن بیٹی اور بہو دونوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ ان کو ہر لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور میں دوسری طرف بھی آنا چاہوں گی کہ جہاں تک بیٹی اور بہو کا تعلق ہے تو ماں بیٹی کو مارجن دیتی ہے، اچھی ساس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی بہو کو مارجن دیتی ہے، اور اسے دینا چاہیے، اسے اسپیس دینی چاہیے، کیونکہ اگر بیٹی کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے تھوڑا ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے ریلیشن شپ کا ڈسٹنس جو ہے نا یہ ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی آپس میں بہن بھائیوں کے ریلیشن کو اچھا کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے، یعنی بچے جو آپ کے 2 بچے ہیں 4 بچے، وہ بھی الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، پھر بھی ماں ساری زندگی کوشش کرتی ہے ان میں اتفاق رہے اور یہ ٹاکسک نہ ہو جائے۔ ماں شجر سایہ دار ہوتی ہے جی، لیکن اگر وہ ماں بھی یہ کردار ادا کر دے، یا نند یا بھابھی یہ کردار ادا کریں کہ جو نئے بانڈز بن رہے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، چاہے وہ ساس بہو کا ہے، یا وہ سسر داماد کا ہے، کسی کا بھی، لیکن ایک دوسرے کو پوائزن کرتے رہیں تو کتنا ڈیزاسٹر اکر ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ فائزہ، ساری سوسائٹی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر عورت کا رول کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، روٹ ہے نا سوسائٹی کی، اور اس روٹ کا کام ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور اب دیکھیں کہ بیٹی ہے یا بہو ہے، اب اس کو تیار کیا جا رہا ہے، 20 سال 25 سال ماں نے تیار کیا، اس کے بعد ساس نے یہ خدمت سنبھال لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اسے پریپیئر کرنا ہے کہ وہ اس خاندان کی رسپانسبلٹیز کو سنبھال لے۔ پھر جب وہ ماں بنتی ہے، ماں بننے سے لے کے ساس بننے تک کنٹینیوسلی وہ محنت کرتی رہتی ہے اپنے بچے پہ، پھر جس سٹیج پہ آ کے وہ ساس بنتی ہے تو وہ پھر انتھک محنت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت نے سیکریفائسز دینی ہے، محنت کرنی ہے، عورت نے ایثار کرنا ہے، تو خاندانوں نے بچنا ہے۔ یہ ایثار ساس میں، ماں میں زیادہ ہوتا ہے، بیٹی میں، بہو میں آہستہ آہستہ بونا ہوتا ہے۔
آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے، پروان چڑھانا ہوتا ہے، تاکہ وہ جب اس لیول پہ آئیں تو ان کے اندر بھی ویسا ہی ایثار پیدا ہو جائے۔ پرابلم وہاں آتی ہے جب ہم بیج کی سطح پر درخت کی سطح کا مطالبہ کرتے ہیں، تو بیج کو درخت بننے تک ظاہر ہے کہ ایک وقت چاہیے۔ بیج کی سطح پر درخت کا مطالبہ کرتے ہیں تو قطرے سے گوہر ہونے تک اور بیج سے درخت بننے تک ایک وقت چاہیے، اور اس وقت میں انتظار کرنا ہوتا ہے، اور یہ انتظار ساس کی طرف سے، ماں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور طرح کا صبر ہے۔ دیکھیں، جیسے ایک کام کرنے والا کام کرتا ہے نا، اس کو انتظار کرنا ہوتا ہے وقت کا کہ میں کام کروں گا۔ جیسے کسان کھیت بوتا ہے، یعنی اپنی کھیتی کے لیے بیج بوتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے فصل آنے تک، محنت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے یعنی اگر دیکھا جائے تو بیج کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ بیج نے کتنا صبر کرنا ہے۔ تو ایک بیٹی نے، ایک بہو نے بہرحال اپنی جگہ پہ صبر کرنا ہے، اور دونوں کا رول، وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہو یا بہو ہونے کی حیثیت سے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی جگہ پر بھی ایک رشتے کو دوسرے سے مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہویں بیٹیاں نہیں بن جاتی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سم ٹائمز بیٹیوں سے بھی آگے چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ شعوری رشتہ ہے نا، اور جب وہ سیکھ جاتی ہیں اس ساری چیز کو تو نیچرلی خاندان کو، آنے والے خاندان کو تو وہی سنبھالتی ہیں، کیونکہ بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ بیٹی اپنی ماں کے لیے کیئرنگ ہوتی ہے، بہرحال اس کے جذبات، احساسات، یہی جذبات ساس کے لیے لانے میں آخر اتنی کیا مشکل پیش ویسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کے تناظر میں ضرور دیکھنا چاہیے، کیا واقعی بیٹیاں ماں کی خدمت گزار ہوتی ہیں؟ خدمت گزار نہیں بھی ہوتی، لیکن دل سے شاید ایک ریلیشن تو ایسا ہے۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے خدمت تو وہ اپنی کرواتی ہیں، یہ بات تو میں کہتی ہوں، ہم اپنے بارے میں دیکھیں یا باقی سب بیٹیوں کے بارے میں دیکھیں، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، ماؤں سے ہمیشہ ڈیمانڈنگ رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے کہ بیٹی کو وہ موقع کہاں ملتا ہے کہ جہاں وہ ماں کا احساس کی سطح پر بھی خیال کر لے، اس کی کیئر کر لے، اس کے ساتھ شیئر کر لے۔ کتنی باتیں ہیں جو لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، کتنی چیزوں میں وہ اپنی ماں کی کیئر کرتی ہیں۔ ریئلی بیٹی کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہو سے بھی زیادہ، تبھی وہ اچھی بہو بن سکتی ہے۔ جی۔